اعتکاف کا مقصد اللہ کے وہ ولی جن کو واقعی ہر وقت اللہ یاد آتا ہے، کچھ تو مشابہت ہم عام لوگوں کو ان اولیاء اللہ سے ہو جائے، یہ ہے اعتکاف کا مقصد۔ ہر وقت کچھ مقصد ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں، پڑ گئے سب چھوڑ چھاڑ۔ اعتکاف کا مقصد بیان سننا نہیں ہے، بہت صاف عرض ہے، اعتکاف کا مقصد بیان سننا نہیں ہے، بلکہ سچی بتاؤں ہمارے اکابر نے یہ جو اجتماعی اعتکاف کی اجازت دی، یہ مجبوراً دی ہے، یہ بالکل اعتکاف کا پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ اعتکاف کا پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ شہر کی کسی ویران مسجد میں جا کر پڑ جائے، محلے کی کسی اکیلی مسجد میں جا کر اکیلا پڑ جائے، بندہ ہو اور اللہ ہو، بندہ ہو اور اللہ ہو، کچھ نہ ہو اس کے۔ لیکن چونکہ ہمارے اندر اتنا بگاڑ آ گیا ہے کہ انفرادی طور پر ہم ذکر کر ہی نہیں پاتے، ہم یاد کر ہی نہیں پاتے، ہم نے سلیقہ ہی نہیں سیکھا، مشق ہی نہیں کی، ہماری سمجھ ہی نہیں آتا، ہم تھوڑی دیر یاد کرنے لگتے ہیں، اکیلے ذکر کرنے لگتے ہیں تو نیند آنے لگتی ہے۔ اس لیے اللہ ہمارے بزرگوں نے کچھ اس کی اجازت دی کہ بھائی 2-4 لوگ اگر اکٹھا ہو جائیں، بیٹھ جائیں اور تھوڑا سا مذاکرہ بھی کر لو 24 گھنٹے میں تھوڑا سا، تاکہ اعتکاف کی جو اصل مقصد ہے وہ یاد آ جائے، اور پھر لگ جائیں ہم اپنے انفرادی اعمال میں، پھر لگ جائیں اپنی تلاوت میں، پھر لگ جائیں اپنے ذکر میں، پھر لگ جائیں مراقبوں میں، پھر لگ جائیں دعاؤں میں، پھر لگ جائیں نفلوں میں، پھر لگ جائیں نعت پڑھنے میں، حمد گنگنانے میں، پھر لگ جائیں مناجات پڑھنے میں، اپنے اپنے ذوق کے مطابق، صرف اس لیے اجتماعی ایک آدھ مجلس رکھی جاتی ہے، ورنہ اصل مقصد اعتکاف کا یہ ہے کہ ہم امت کے عوام کچھ دن کے لیے تو کم سے کم نقل ہی کر لیں ان مجنونوں کی جن کو ہر وقت اللہ یاد رہتا ہے، ان عاشقوں کی جن کو ہر وقت اللہ یاد رہتا ہے۔ اور بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیشہ ایسے عاشق رہے ہیں کہ جن کی دل کی ایک ایک دھڑکن میں اللہ کے سوا کچھ نہیں سنائی پڑتا۔ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا، آخری وقت تھا، ہم لوگ سب گھر کے لوگ چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے، اتنے میں خبر آئی کہ حضرت مولانا رابع صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے، تو مستورات سب پردے میں تو تھی ہی، راستہ دے دیا گیا، خالی کر دیا گیا۔ حضرت مولانا رابع صاحب، ان کے بھائی مولانا واضح صاحب اور 1-2 لوگ اور جو ان کے ساتھ آئے تھے، وہ حضرت والد صاحب کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، جبکہ آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ اب ہم جاہل نادانوں نے اس بات کو نہیں پڑھا تھا، نہیں سمجھے تھے کہ جب اس وقت حضرت مولانا رابع صاحب وہاں کھڑے ہوئے تو مولانا رابع صاحب کی آنکھ سے چپ چاپ آنسو ٹپکے، انہوں نے اپنے رومال سے آنسوؤں کو پوچھا، دیر تک حضرت والد صاحب کی زبان کو دیکھتے رہے۔ ہم لوگ تو صرف یہ محسوس کر رہے تھے کہ زبان اوپر نیچے جا رہی ہے۔ حضرت والد صاحب کی اس حال کو دیکھ کر مولانا رابع صاحب باہر آئے، مجھے گلے سے لگایا، کہا مولانا حضرت مولانا منظور صاحب کے پورے بدن سے اسم ذات کا ذکر جاری ہے، اللہ 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 اللہ، آخری وقت میں۔ اور اب میں آپ سے اور کیا عرض کروں، اللہ اکبر، 24 گھنٹے ان کے انتقال کے بعد رات میں انتقال ہوا، صبح ہم لوگوں نے غسل دیا ان کو، میں غسل میں شریک تھا، میں مسجد میں بیٹھ کر رمضان کی اس طاق رات میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ اس وقت بھی ان کا قلب اللہ اللہ کر رہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لکھ رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، بول رہے ہوں، ہنس رہے ہوں، چل رہے ہوں، نکاح کی محفل میں شریک ہوں یا جنازے میں شریک ہوں، ان کا دل اللہ 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 کرتا رہتا ہے۔ اللہ اس مقام کی طلب عطا فرما، اس مقام کے لیے کا شوق عطا فرما، اس مقام تک پہنچا دیجئے اللہ۔ ہمارے اس سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں جو وقوف قلبی کی مشق کرائی جاتی ہے، اگر وقوف قلبی کی مشق کوئی انسان کر لے، اس کو چند مہینے، سال 1.5 سال لگتے ہیں، اس سے کم انسان کو وہ مشق ہو جاتی ہے کہ ذرا سا انسان ارادہ کرتا ہے اور تمام مشغولیتوں کے ساتھ ہمارا گنہگار دل بھی اللہ اللہ کرنے لگتا ہے۔ اعتکاف اس کے لیے ہے، اعتکاف باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے، بیان کرنے سننے کے لیے نہیں ہے، اکیلے کونے میں پڑھ کر رونے کے لیے ہے۔ جس کا جو زیادہ اعتکاف میں انفرادی اعمال کرے گا، جو جتنا زیادہ روئے گا، جو جتنی زیادہ تلاوت کرے گا، جو جتنی زیادہ توبہ کرے گا کہ اللہ اللہ اب تو معاف کر دے، اب تو آپ کے گھر پہ آ کے پڑ گئے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب انداز سے اشارہ کیا ہے کہ بھائی جب دروازہ نہیں کھلتا، جب نہیں
مطالبے مانے جاتے تو مطالبہ کرنے والے دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب جب تک ہماری مانگیں پوری نہیں ہوں گی ہم تو دروازہ چھوڑ کر جائیں گے ہی نہیں، ہم تو دھرنے پہ بیٹھ گئے۔ یہ اعتکاف کیا ہے؟ ہم دھرنے پہ بیٹھ گئے، جنت لیے بغیر نہیں جائیں گے، مغفرت لیے بغیر نہیں جائیں گے، تقویٰ لیے بغیر نہیں جائیں گے، ہم تنگ آ گئے ہیں اپنی گنہگاری کی زندگی سے۔ ہر ایک سے گھبرا کر آئے ہیں، ہر شغل سے گھبرا کر آئے ہیں، بھاگ کر آئے ہیں، آمد بدرت بن کر آپ کے در پر بھکاری بن کے آ گئے۔ اب اس سے بڑا تو کوئی اور در ہے نہیں، اب یہاں سے بھی خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے، اللہ نہیں جائیں گے۔ اپنی تمناؤں کو رکھنے کے لیے آئے ہیں آپ۔ بہت تمنائیں ہیں، بہت شوق ہیں، بہت ارمان ہیں، بہت خواہشات ہیں، بہت ضروریات ہیں، اور دونوں طرح کی ہیں۔ ہماری دنیاوی ضروریات بھی ہیں، ہماری دنیاوی خواہشات بھی ہیں۔ کسی کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، اچھی روزی چاہیے، کسی کو رشتہ چاہیے، کسی کو اور کچھ چاہیے، کسی کو صحت چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے۔ ہماری یہ ضروریات بھی ہیں، اور ہمیں تقویٰ بھی چاہیے، ہمیں اللہ کی محبت اور مغفرت بھی چاہیے، اس کی رضا بھی چاہیے۔ یہ اعتکاف زندگی کا ایسا موقع ہے کہ اپنے سارے ارمان اللہ کے سامنے نکال کے رکھ دو۔ یہ غلطی و بھول چوک نہ ہو کہ موقع نکل جائے اور بعد میں یاد آئے ارے فلاں چیز کی تو ہم نے دعا ہی نہیں مانگی۔ یہ غلطی نہ ہو، یاد کر کر کے اب ڈائری میں لکھیے اپنی خواہشات۔ میں خواہشات کے لفظ بول رہا ہوں۔ پیاری سی وفادار بیوی بیمار چل رہی ہے، 1 سال سے علاج ہو رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا، اس رمضان میں سجدے میں پڑھ کر اپنی اس وفادار بیوی کے لیے صحت مانگ لیجئے۔ بچوں کا مسئلہ ہے، بوڑھے باپ کا مسئلہ ہے، کسی کے والد کو فالج ہو گیا، کسی کی والدہ کی آنکھ کی روشنی جاتی رہی، کسی کا مکان اس کا چھن گیا، کسی کے مکان کے بٹوارے میں اس کا نقصان ہو گیا، کسی کا قرض کا مسئلہ ہے، کسی نے ادھار لیا تھا وہ نہیں دے پایا، پریشان ہے انسان، کسی پر کوئی کیس چل گیا۔ اور یہ ساری ضروریات یہ بھی رکھیے اللہ کے سامنے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں دنیا مانگنے آیا ہوں، یہ مت سمجھیے گا۔ رب عجیب پیارا ہے، اس سے جو مانگو وہ خوش ہوتا ہے۔ وہ بالکل یہ نہیں کہتا خبردار مجھ سے آخرت مانگنا، دنیا نہ مانگنا، ہرگز نہیں۔ اس نے منہ بھر کے قرآن میں تعریف کی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ میرے کچھ بندے وہ ہیں جو مجھ سے یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور کمال ہے اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا ربنا آتنا فی الآخرۃ حسنہ وآتنا فی الدنیا حسنہ۔ اگر آخرت کو پہلے ذکر کر دیتا، دنیا کو بعد میں ذکر کر دیتا تو ہم مولویوں کی سمجھ میں آتا کہ آخرت کی قیمت زیادہ ہے، دنیا حقیر چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے ان بندوں کی تعریف کی ہے جو پہلے اللہ سے آخرت مانگتے ہیں، بعد میں اللہ سے دنیا مانگتے ہیں۔ مگر قربان جائیں مولا، آپ نے کمال کر دیا شفقت کا، آپ نے ہمارے ظرف کا خیال رکھا، آپ نے ہماری اپنی سطح کا خیال رکھا، اور آپ نے تعریف میں وہ کلمات کہے میں اپنے ان بندوں سے بہت خوش ہوتا ہوں جو مجھ سے دنیا کے اندر بھی خوشیاں مانگتے ہیں، آخرت کی بھی خوشیاں مانگتے ہیں۔ واہ، کوئی پابندی نہیں ہے، سب مانگو جو تمہارا دل چاہتا ہے۔ نوجوانوں، تم کو خوبصورت بیوی چاہیے، مانگو اللہ سے، کوئی شرم کی بات نہیں۔ ماں باپ سے مانگتے ہوئے شرما سکتے ہو، مگر رب سے مانگتے ہوئے مت شرمانا۔ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مانگو۔ اللہ سنتے ہیں کہ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، اللہ ہم کو بھی تو بلا لیجئے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی حج کا موسم شروع ہو جاتا ہے، چاند نکلا شوال کا اور حج کا موسم شروع ہوا۔ اس کی بھی عجیب و غریب حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا، چھوڑنے کی تم نے بہت عادت ڈالی، تم نے کھانا چھوڑا روزہ رکھ کر، تم نے پانی چھوڑا روزہ رکھ کر، تم نے خواہشات چھوڑی روزہ رکھ کر، پھر تم نے گھر بار چھوڑا، محلے کی شہر کی مسجد میں آ گئے اعتکاف کے لیے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم وطن بھی چھوڑو، ملک بھی چھوڑو، آؤ میرے گھر پر، آؤ محبت کے مرکز میں آؤ۔ عاشقوں کی بستی ہے وہ، مکہ کیا ہے؟ عاشقوں کی بستی۔ ابراہیم عاشق، اسماعیل عاشق، ہاجرہ عاشقہ، اس عاشقوں کی بستی میں آؤ گے تو یہاں عاشقوں کی برکتیں یہاں کی فضاؤں میں آج بھی زندہ ہیں۔ تو جس کا اعتکاف اچھا ہوگا انشاءاللہ کیا عجب ہے کہ اللہ اس در کی حاضری اس کے لیے مقدر کر دے۔ ماں سوا اللہ کو دل سے نکال دینا، رشتے سب کے نبھانے ہیں،
سب کے رشتے ایسے نبھانے ہیں کہ دیکھنے والے کو یہ احساس ہو کہ یہ تو بس اپنی بیوی بچوں میں رہتے ہیں. اسلام کا حسن میرے جیسا ناجاہل آدمی بیان کر سکتا ہے؟ جس نے حسن کا مزہ چکھا نہیں وہ کیا بیان کرے گا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہیں. اس آسمان کے نیچے ایسی نماز کبھی کسی نے نہیں پڑھی ہوگی جیسی محمد مصطفیٰ کی ہر نماز ہوتی تھی. کیا وصل ہوتا ہوگا، عالم بالا سے کیا رابطہ ہوتا ہوگا، اللہ سے کیسی ہم کلامی ہوتی ہوگی، آسمانوں کی کیسی سیر ہوتی ہوگی، کیا آپ کے قلب و روح کی پرواز ہوتی ہوگی نماز میں. جب ایک مومن کی نماز کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، تو حضور کی نماز کا کیا عالم ہوگا. لیکن قربان جائیں اللہ کے رسول کو. سلام پھیرتے ہیں آپ، تہجد کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں اور آپ اپنی پیاری وفادار پاک دامن بیوی حضرت خدیجہ سے کیا پیار بھرے لہجے میں بات شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں کلمین یا حمیرا، اے لال گڑیا کچھ مجھ سے باتیں کرو مجھ سے. اللہ اکبر، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں. یہی اسلام کا حسن ہے. یہ نہیں کہ اب آپ آسمان سے جڑے ہوئے ہیں، رب العالمین سے جڑے ہوئے ہیں، تب آپ یہاں کے حقوق ادا کرنا نہیں جانتے. نہیں. آج کی بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں ایسے لوگ کروڑوں میں کوئی ایک آدھ ہیں جو دونوں کے درمیان بیلنس کا طریقہ جانتے ہیں. ذرا سا ایک چلے میں گئے، 3 چلے لگائے، ذرا سا دیندار بنے تو اب گھر بار چھوٹ گیا، کاروبار چھوٹ گیا، بیوی پر ڈانٹ پڑنے لگی، بچوں سے بے تعلق ہو گئے، اور یا اگر دنیا کی طرف گئے تو نمازیں چھوٹنے لگیں، ویران ہو گئیں. یہ طریقہ نہیں ہے محمد رسول اللہ کا. جیسے جیسے نماز بہتر ہوتی چلی جائے ویسے ویسے بچوں سے پیار بڑھتا جائے، ویسے ویسے اخلاق بڑھتے جائیں، ویسے ویسے شفقت بڑھتی جائے. جو لوگ بالکل اجنبی پہلی مرتبہ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ، نواسوں پوتوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کمر پہ بٹھائے ہوئے ہیں، گندے پہ بٹھائے ہوئے ہیں، اس سے کھیل رہے ہیں، تو بعض لوگ جو یہ تصور لے کے جاتے ہیں بزرگوں کا کہ خاص قسم کا تصور کہ حضرت جبریل کے پوتے ہوں گے، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ بزرگ ہیں، یہ تو ہنس رہے ہیں، یہ تو بچوں کے ساتھ ہنس رہے ہیں، یہ تو کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ، یہ بزرگ نہیں ہے بھائی، کہیں اور چلو. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. یہی چیز بن گئی حجاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں بہت سے لوگوں کے لیے. وہ کہتے تھے یہ کیا بات، یہ بھی کوئی رسول ہے، یہ کھانا کھا رہے ہیں، یہ تو بازار میں چل رہے ہیں، یہ رسول ہے. ہمیں بزرگ تو وہ چاہیے کہ بیچارہ نہ آنکھ سے دیکھتا ہو، نہ کان سے سنتا ہو، لولا لنگڑا، معذور، اپاہج، زمین پر بوجھ. یہ تصور ہے لوگوں کا. اسی لیے جو لوگ پہلے کہیں جا کر غلطی سے ایسے وقت میں ان کی نظر پڑ جاتی ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں. مجھے سابقہ ہوا ہے ایسے لوگوں سے. میری تربیت کے لیے اللہ نے ہر ڈیزائن کے آدمی سے مجھے ملاقات کرائی. چوکور ڈیزائن، گول ڈیزائن، لمبا، چھوٹا، کالا، سفید، پیلا، نیلا، رنگین، کلرڈ. تو میں کچھ لوگوں کو لے کر گیا، بڑے خاص قسم کے لوگ، مرکز نظام الدین. بدقسمتی سے ایسے وقت پہ پہنچے کہ دسترخوان لگا ہوا تھا، اور مجھے دیکھتے ہی حضرت جی تو اٹھ چکے تھے کھانا کھا کر، باقی حضرات بیٹھے ہوئے تھے. مجھے دیکھتے پکارا، ارے مولانا ادھر آ جائیں، ہاتھوں کی طرح جلدی آئیں، جتنے ساتھی آپ کے ادھر لے آئیں. اب حضرات سب بیٹھے ہوئے، مولانا امر لاٹ صاحب، مولانا عمر صاحب، مولانا ابراہیم صاحب. اب ہنسی مذاق چل رہا ہے. یہ کھا رہے ہیں، موٹی ہڈی ان کے سامنے ڈال رہے ہیں، ان کی روٹی چھڑا لی.
ان کی پلیٹ کھسکا لی یا ہنسی مذاق. اب وہ جو لوگ تھے یہ بزرگ لوگ, یہ مولانا سجاد صاحب ان کو کہاں لے آئے, ہنس رہے ہیں دسترخوان پہ ہنس رہے ہیں. کیوں یہ تصور بیٹھا ہوا ہے نا, اس لیے کہ اسلام کو نہیں سمجھے. حالانکہ خوبصورتی اسلام کی کیا ہے؟ خوبصورتی اسلام کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ سکھایا کہ دسترخوان پر ہلکا پھلکا ہنسی مذاق کرتے رہنا, یہ سنت ہے. آپ لوگ کھانے کے آداب میں یہ کبھی نہیں سناتے ہوں گے. وہ جلالی قسم کے امیر جماعت کے وہ ایسا کہاں سنائیں گے؟ وہ کھانا بھی ایسے ہی کھاتے ہیں کہ جیسے میت کو دفنا رہے ہوں. حضور نے فرمایا تحدثوا على موائدکم ولو بثمان اسلحتکم یا ولو بثمان الاسلحہ, دسترخوان پر خاموشی کے ساتھ قیامت کھایا کرو, ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہا کرو. کیا ہے اسلام بھائی؟ اگر صحیح اسلام کسی کی سمجھ میں آ جائے تو جان دے دینے کا دل چاہتا ہے. کتنا آسان, کتنا پیارا, کتنا فطری, کتنا خوبصورت, ہر ذوق کی تسکین ہے اسلام میں, ہر مزاج کی تشفی ہے اسلام میں. اس لیے بھائی یہ اعتکاف کے وقت کو اس طرح استعمال کرے کہ اللہ کے سوا ہر چیز کی وہ والی محبت جو اللہ کا حق ہے وہ میرے دل سے عافیت کے ساتھ نکل جائے, اور ایک عشق والی کیفیت, ایک محبت والی کیفیت, ایک یاد والی کیفیت میرے دل پر آ جائے. یہ وقت ہے, اور یہ وقت ہے دعاؤں کا وقت. اپنے ارمان اللہ کے سامنے رکھ دو. میں تو کہتا ہوں اپنی اپنی ڈائریوں میں اپنی تمام ضروریات و خواہشات لکھ لو, کیونکہ کبھی کبھی دعا کے وقت میں سب چیزیں یاد نہیں آتی. جو چاہیے لکھ دو, کوئی تکلف نہیں اللہ سے. ایک صاحب دعا مانگ رہے تھے بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے, اے اللہ 28 کروڑ روپیہ دے دیجیے, اے اللہ 28 کروڑ, بیت اللہ کا واسطہ, مقام ابراہیم کا واسطہ, اس مقدس مسجد کا واسطہ, خانہ کعبہ کی تاریخ کا واسطہ 28 کروڑ روپے دے دیجیے. اب میرے جیسا کوئی مولوی پاس میں بیٹھا ہوا تھا, اس سے برداشت نہیں ہوا. اس نے کہا بھائی بدتمیز بے ادب, تیرا دماغ صحیح ہے, یا اللہ میاں سے دعا کر رہا ہے یا بینک مینیجر سے مانگ رہا ہے کہ 28 کروڑ روپے دے دو. تو اس نے کہا چپ بخیل کا بچہ, اللہ سے مانگ رہے ہیں تب تو تیرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, اگر تجھ سے مانگ لیتا تو کہیں مجھے چاقو ہی نہ مار دیتا. پھر اس نے کہا کہ میرا مال ڈوب گیا, میرا 28 کروڑ کا انشورنس کا مسئلہ ہے, مجھے 28 کروڑ روپے پیمنٹ کرنے ہیں, اللہ میں سے مانگ رہا ہوں, تم سے کیا کہہ رہا ہوں جو تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو آپ یہ بھی مانگ سکتے ہیں کہ 28 کروڑ دے دو, مگر چپکے سے مانگنا. مجھے پتہ نہیں مسجد کے ذمہ دار کہیں کوئی جلالی نہ ہو اور وہ آ کر کہنے لگے کہ کیا یہ سب کیا کر رہے ہو تم, 28 کروڑ مانگ رہے ہو. اللہ سے باتیں کیا کرو دوستو, اللہ قریب ہے, اللہ دور نہیں ہے. باتیں کرو اللہ سے. ابھی بھی ایک بزرگ زندہ ہیں اس دور میں, میرے یہاں آ کر مہمان ٹھہرے. رات میں آوازیں آنی شروع ہوئی باتیں کرنے کی. میں سوچنے لگا کہ میں تو ابھی ان کو اکیلا سلا کر آیا ہوں, یہ کس سے باتیں کر رہے ہیں. تو میں چپکے سے دروازہ کھول کے جھانکنے لگا. کیا نرالا پیارا انداز تھا ان کا. اب وہ اکیلے میں لیٹ سونے سے اللہ اللہ آپ کتنے اچھے ہیں, اللہ میں آپ کتنے اچھے ہیں, اللہ آپ کتنے اچھے, آپ نے مجھے آنکھیں دی, آپ نے مجھے کان دیے, آپ نے مجھے زبان دی, آپ نے مجھے اچھا جسم دیا, اللہ یہ آپ نے مجھے رضائی دی, اللہ مجھے آپ نے یہ چادر دی, اللہ مجھے آپ نے یہ کرتا دیا, اللہ مجھے آپ نے کیا دیا, اللہ بہت پیارے ہیں, یہ سب آپ نے دیا, اللہ اب آپ بھی مجھ کو مل جائیے نا, مل جائیے نا. اب میں دروازے پہ کھڑا ہوا اس ولی کی ولایت پر رش کر رہا ہوں. واہ, یہ ہے دوستی اللہ سے. اللہ پسند کرتے ہیں. آپ یہ بتاؤ, ماں تکلف پسند کرتی ہے بچے سے, امی آپ کو تکلیف تو نہیں ہوگی, امی آپ برا تو نہیں مانیں گی, آپ کو زحمت تو نہیں ہوگی, اگر میں آپ سے اسکول کی فیس مانگوں, اگر آپ سے آئس کریم مانگوں تو امی کوئی قانون شکنی تو نہیں ہوگی. تو امی فوراً ابو کو جگائیں گے کہ ذرا ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. امی پسند کیا کرتی ہیں, امی 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 میں تو لے کے رہوں گا, امی اس کو پسند کرتی ہیں. قسم خدا کی اللہ بھی اسی کو پسند کرتا ہے. مانگو اللہ سے. اللہ تعالیٰ
اس تعلق کو پسند کرتا ہے. اور ایک بات سمجھ لو, یہ وسوسہ بھی دل سے نکال دو کہ ہم گنہگار ہیں, ہم ایسے کیسے اللہ سے بات کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں لگائی ہے. کہا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب, جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ملوں گا, تو میرے بندوں کو بتانا بہت قریب ہے اللہ تم سے, میرا یہ پتہ بتا دینا بس. اللہ نے نہیں کہا کہ جب میرے نیک بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تب کہہ دینا کہ میں بہت قریب ہوں, قربان جائیں. اس نے تو عام کر دی بات, میرے بندے جب پوچھیں تو اللہ بندے تو ہم بھی آپ ہی کے ہیں چاہے جتنے برے ہوں.